قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ موجودہ حالات میں، موجودہ دور میں بچوں کی تربیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے بچے اپنی جوانی صحیح نہیں گزار پا رہے ہیں، ان کی جوانیاں غلط رخ پر جا رہی ہیں۔ جس طرح پہلے کے زمانے میں ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے ہر اعتبار سے، آج وہ بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی ہے، چاہے دین کے اعتبار سے چاہے دنیاوی اعتبار سے۔ بچوں کی تربیت ماں باپ کے لیے ایک اہم رول ہوتا ہے۔ اگر گھروں کے اندر بچوں کی تربیت نہ کی جائے، بچے گھروں کے اندر جس طرح منمانی سے رہے، باہر جا کر گالی گلوچ کرے، پھر گھر میں آ کر منمانی سے رہے، منمانی سے سوئے، منمانی طور طریقے پر کھائے، منمانی طریقے سے گھروں کے اندر زندگی گزارے، تو انسان کا گھر نہیں لگتا بلکہ جانوروں کا گھر محسوس ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو انسان کا بچہ بنانا ہے۔ ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ماں باپ بچوں کی تربیت کرنے میں کسی بھی طرح کا کسر نہ چھوڑیں۔ ان کے کھانے کے اوپر بچوں کے نگاہ ہو، ان کے پینے کے اوپر نگاہ ہو، بچہ موبائل استعمال کر رہا ہو تو بچہ کیا دیکھ رہا ہے، فیس بک استعمال کر رہا ہے تو کیا دیکھ رہا ہے، بچہ اگر واٹس ایپ استعمال کر رہا ہے، ٹویٹر استعمال کر رہا ہے، یوٹیوب استعمال کر رہا ہے تو بچہ ڈیٹا کہاں پر استعمال کر رہا ہے، بچی استعمال کر رہی ہے تو کہاں کر رہی ہے۔ ماں باپ کی نگرانی کرنا چاہیے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ بچہ باہر اسکول میں کیسے دوستوں کے ساتھ رہ رہا ہے، گھر کے باہر محلے کے اندر کیسے گھٹیا دوستوں کے ساتھ رہ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے گھٹیا دوستوں میں رہے گا تو گھٹیا عادت اس کے اندر آئے گی، نہ کہ اچھی عادتیں آئے گی۔ اچھے ماحول کے اندر رہے گا، اچھے ماحول کے اندر پلے گا بڑھے گا تو اس کے اندر اچھی عادتیں آئے گی۔ تو اپنی اولاد کو ادب سکھانا چاہیے، اپنی اولاد کو تہذیب تمیز سکھانا چاہیے، اپنی اولاد کو ہر اعتبار سے ادب اور اخلاق سکھانا چاہیے۔ بڑوں کے ساتھ کس طرح رہا جاتا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کس طرح رہا جاتا ہے، گھر کے اندر کس طرح رہا جاتا ہے، باہر کس طرح رہا جاتا ہے، اپنے بچوں کو ادب سکھانے کی ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے۔ اور یہ ماں باپ اس وقت سکھا سکتے ہیں جبکہ ماں باپ ان چیزوں سے واقف ہوں۔ اپنے ماں باپ بچوں کو قرآن کی تعلیم سکھائے، حدیث کی تعلیم سکھائے، قرآن کی تعلیمات دے، حدیث کی تعلیمات دے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کس طرح گزرتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اجالے کس طرح گزارتے تھے، رات کے اندھیرے اللہ کے رسول تقوی و طہارت میں کس طرح گزرتے تھے، اپنے بچوں کو اللہ کے نبی کی سیرت سامنے پیش کریں۔ بچوں کو تہذیب اخلاق تمیز سکھانا چاہیے، ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم میں سے کتنے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جب اسکولز کا ایگزام ہوتا ہے، بچہ 6 سال کا یا 7 سال کا ہوتا ہے، یا انٹر پڑھتا ہے یا ڈگری پڑھتا ہے، تو ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ کہیں بچہ فیل نہ ہو جائے، کہیں بچہ اسکولز کے ایگزام میں فیل نہ ہو جائے، کہیں بچہ کالج کے ڈگری کے ایگزامز میں ایم بی اے میں فیل نہ ہو جائے، ایم پی سی اگر بچہ لکھ رہا ہو، بائی پی سی لکھ رہا ہو تو ان ایگزامز میں فیل نہ ہو۔ ماں باپ فکرمند ہوتے ہیں، متفکر ہوتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، بچوں کو رات کے 3 بجے سے اٹھا کر پڑھانا شروع کرتے ہیں۔
بچہ اسکول کے اندر پڑھ رہا ہے, بچے کی عمر 6 سال ہے یا 7 سال ہے, سیکنڈ کلاس کے اندر ہے یا فرسٹ کلاس کے اندر ہے, تو رات کے اندھیرے میں اٹھا کر ماں باپ بچے کو پڑھاتے ہیں کہ ایگزامز میں فیل نہ ہو جائے, لیکن ماں باپ کو یہ فکر نہیں ہوتی, ماں باپ کو یہ تڑپ لگی ہے, یہ فکر لگی ہے. کوئی ماں باپ نہ نماز کے لیے جگاتے ہیں, کوئی نماز کو نہ ماں باپ کو نہ نماز پڑھنے کی فکر ہے, نہ ماں باپ بچوں کو نماز پڑھانے کی فکر کرتے ہیں. ایگزامز کے لیے جگاتے ہیں لیکن نماز کے لیے ماں باپ بچوں کو نہیں جگاتے. ماں باپ آج کے دور میں بچوں کو لے کر پریشان ہے, مختلف زاویوں سے پریشان ہے. کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو لے کر پریشان ہے کہ نشے کا عادی ہے, کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو لے کر پریشان ہے کہ گانجے کا عادی ہے, کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو لے کر پریشان ہے کہ رات باہر گزار رہا ہے, کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو لے کر پریشان ہے کہ زنا کے اندر مبتلا ہے. بہرحال ہر ماں باپ, تقریباً ماں باپ کا یہی رونا ہے کہ ہمارے ماں باپ کا یہی رونا ہے کہ بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہو رہی ہے, بچے ماں باپ کی فرمانبرداری نہیں کر رہے ہیں, بچے ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کر رہے ہیں. مسلم سماج کے نوجوانوں کا کیا حال ہے, رات دیر تک چوراہوں پر جاگ رہے ہیں. مسلم سماج کے نوجوان رات دیر تک لکڑوں پر بیٹھ کر بازاروں میں رات گزار رہے ہیں, آنے جانے والوں کو پریشان کرتے ہیں. نشے کے عادی ہے, نشے کے عادی ہے, نشے کی گولیاں کھا کر, نشے کی چیزیں استعمال کر کر, شراب پی کر دوسروں کی جان پر وار کر رہے ہیں, آنے جانے والے مسافرین کو پریشان کرتے ہیں. آخر میں صورتحال یہ ہوتی ہے, پولیس والے آ کر اٹھا کر ڈپارٹمنٹ سے پولیس والے ان بچوں کو لے کر جاتے ہیں, پھر صبح سویرے ماں باپ کو پولیس ڈپارٹمنٹ میں بلایا جاتا ہے, کاؤنسلنگ کروائی کی جاتی ہے. بھرے مجمع میں ماں باپ کو ذلیل و رسوائی کرنی پڑتی ہے, ماں باپ کو ذلیل و رسوا ہونا پڑتا ہے بھرے مجمع کے سامنے اپنے بچوں کی کرتوتوں کی وجہ سے. ماں باپ کی غلطی ہے, بچہ چھوٹا تھا, 14 سال کا تھا, 13 سال کا تھا, چلو بچہ ہے آ جاتا, ایسی کہتے بچوں کو رات کے اندھیرے میں گھر کے باہر رہنے کے لیے دے دیے. اس کے بعد بچوں کی زندگیاں کیسی گزر رہی ہے, اس کے بعد ماں باپ کفے افسوس ملتے ہیں. اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, دیندار لوگ ہیں, صوم و صلات کے پابند ہیں, پہلی صف میں آ کر نماز پڑھتے ہیں, پھر دوسرے دن صبح جا کر بچوں کو ڈپارٹمنٹ میں فون آتا ہے, آپ کے بچے شور شرابہ رات میں کر رہے ہیں, آنے جانے والوں کو پریشان کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے پولیس اٹھا کر لے کر چلے گئی. آپ اپنے بچوں کو لینے کے لیے آئیے, وہ ایسے ہی نہیں چھوڑتے, 4 باتیں سنا کر چھوڑتے ہیں. ایسے زہریلے ماحول کے اندر بچوں کی صحیح تربیت کرنا چاہیے. سال کے 12 مہینے کے 30 دن اور ہر دن کے 24 گھنٹے بچوں کے اوپر نگاہ رکھنے کا نام تربیت ہے. ہر لمحے کے اوپر بچے کے اوپر نگاہ ہو. بچہ کیا کھا رہا ہے, کیا پی رہا ہے, کہاں اٹھ رہا ہے, کہاں بیٹھ رہا ہے, بچہ پڑھ رہا ہے تو کیا پڑھ رہا ہے, موبائل کے اندر کیا دیکھ رہا ہے. سال کے 12 مہینے کے 30 دن اور ہر مہینے کے 30 دن, ہر دن کے 24 گھنٹے بچوں کے اوپر نگاہ ہو. بچے, اس کو کہتے ہیں تربیت. کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں اپنی منمانی سے نکاح کر رہی ہے, کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں اپنی منمانی سے ماں باپ کو چھوڑ کر, ماں باپ کو الوداع کہہ کر غیروں سے نکاح کر رہی ہے, ماں باپ کو الوداع کہہ کر جا رہی ہے, ماں باپ کو پتا تک نہیں ہے کہ اس لڑکی نکاح کرنے کے لیے جا رہی ہے. گھر والے اس نکاح پر راضی نہیں ہوتے, خاندان قبیلے والے غیر مسلم لڑکوں سے نکاح پر راضی نہیں ہوتے, پھر بھی لڑکیاں کورٹ میرج کر رہی ہے. کوئی نئی بات نہیں ہے, ڈھکی چکی بات نہیں ہے. تو ماں باپ کو چاہیے تھا, یہ ہونے تک آپ نے کس طرح برداشت کیا, کیا آپ کو نہیں دکھائی دے رہا تھا. لڑکیوں کو تربیت اس کا نام ہے. لڑکیوں کو لیپ ٹاپ 10 پاس ہوتے ہی دلا رہے ہیں, اس کے بعد چھوڑ دے رہے ہیں. لڑکی کچھ بھی استعمال کر لے, کیا بھی استعمال کر لے. لڑکی موبائل, لڑکیوں کو تو اس دور کے اندر قطعاً وہ ایک الگ عنوان ہے جو میں نے گزشتہ کئی جمعات پہلے عرض کر دیا تھا, پھر کبھی موقع مل جائے گا تو عرض کروں گا. اب کے دور میں لڑکیوں کو تو موبائل دینا فتنے سے خالی ہے ہی نہیں. اب کے دور کے اندر لڑکیوں کے لیے موبائل زہر ہے, فتنہ ہے. پھر ماں باپ بچوں کو موبائل دلا کر کیسے مطمئن ہو رہے ہیں. بچوں کو اسکولوں کو بھیج کر, کالجوں کو بھیج کر ہم مطمئن نہ ہو جائے.
کہ بچوں کی تربیت اسکول میں ہو رہی ہے, بچوں کی تربیت مدرسوں کے اندر ہو رہی ہے. مدرسے میں اسکول میں بچے صرف 6 گھنٹے رہتے ہیں, باقی کے 18 گھنٹے آپ کے پاس ہوتے ہیں. آپ 18 گھنٹے کے اندر تربیت صحیح نہیں کیے تو کیا 6 گھنٹے کے اندر تربیت صحیح ہوگی؟ گھروں کے اندر سیریل بچوں کو دکھاتے ہیں, فلمیں دکھاتے ہیں, اور جو چاہے منمانی سے فون کے اندر دکھاتے ہیں, غیر غلط چیزیں دکھاتے ہیں, سیریلیں دکھاتے ہیں. پھر اس کے بعد آ کر مدرسے کے اندر یہ پکارتے ہیں, مدرسوں کے اندر آ کر, اسکولوں کے اندر آ کر یہ شکایت کرتے ہیں بچہ یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. 18 گھنٹے آپ خود گھر کے اندر بچوں کو خراب کیے. مدرسے کے اندر صرف 6 گھنٹے بچہ رہتا ہے, اسکول کے اندر 6 گھنٹے رہتا ہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے بچوں کی تربیت کے اوپر جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں ان تمام اصول و ضوابط کے اوپر نظر رکھے. گھر کے تمام افراد نماز کے اوقات میں نماز پڑھے. گھر کے تمام اوقات جو گھر کے اندر جو معاملات چلتے ہیں, دینی معاملات چلتے ہیں, وہ معاملات وقت مقررہ پر ادا ہونا چاہیے. گھر کے اندر 100 افراد نماز کا اہتمام کرنے والے ہو جائے, چھوٹے بچے بڑے بچے صوم و صلات کے پابند ہو جائے, ذکر و اذکار گھروں کے اندر کرنے والے بن جائے, بچوں کو دعائیں سکھائے, چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھائے, اور بچوں کے سامنے گھروں کے اندر گالی گلوچ نہ کرے, لعن و طعن نہ کرے. اور ہم لوگوں کو کہتے ہوئے شرم آتی ہے, گھروں کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو سلام کرنے کی عادت ڈالے. گھروں کے اندر جب ہم لوگ داخل ہوتے ہیں تو سلام کرنے کی عادت ڈالے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے ہم لوگوں کو سلام کرتے ہوئے, بیوی کو سلام کرتے ہوئے, بچوں کو سلام کرتے ہوئے شرم آتی ہے, لیکن بچوں کو بیوی کو گالی گلوچ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے. بیوی بچوں کو لعن طعن کرتے ہوئے شرم نہیں آتی, بیوی کے ساتھ گالی گلوچ بدتمیزی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی, بیوی کو سلام کرتے ہوئے شرم آتی ہے. تو گھروں کے اصول و ضوابط کی باتیں تھی. چھوٹی چھوٹی دعاؤں کا اہتمام کرائے بچوں سے, الحمدللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ, سلام کرنے کی عادت ڈالے. نمازوں کا اہتمام کرائے. گھر میں جو کوئی باہر سے آئے, باہر والے گھر والوں کو سلام کرے, گھر والے باہر والوں کو سلام کرے. تو خیر ایک بات یہ ہو گئی, بچوں کی تربیت صحیح کرنا چاہیے, اصول و ضوابط سے تربیت کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ حالات میں ایک موضوع پر 2 جماعت سے بات چیت ہو رہی تھی, فلسطین کے حالات کے متعلق, غزہ کے حالات کے متعلق, اور تقریباً احادیث 2 جماعت سے آئی ہے, آپ لوگوں نے سن لیا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے, مسجد اقصی کی آزادی میں بہت سے لوگوں کا خون بہے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد اقصی ایسے ہی آزاد نہیں ہوگی, مسجد اقصی کی آزادی میں بہت سے مسلمانوں کا خون بہے گا, بہت سے مسلمانوں کا خون روئے زمین پر بہے گا. اور ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا الملحمۃ العظمیٰ, ایک بہت بڑی جنگ ہوگی, ایک بہت بڑی خونریز جنگ ہوگی عرب کی سرزمین پر, جس میں سب سے زیادہ عرب کی تباہی ہوگی, جس میں عرب کا سب سے زیادہ خون بہے گا. عرب کے حالات کیا بتا رہے ہیں, آج فلسطین کے حالات کیا بتا رہے ہیں, فلسطین کے کیا حالات ہیں, غزہ کے کیا حالات ہیں. اقوام متحدہ کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں, جنگ کرنے کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں. اقوام متحدہ جو تمام قوموں نے مل کر قانون بنایا ہے, اس کے بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں. تیر تلوار بوڑھوں پر نہ چلائی جائے, تیر تلوار ضعیفوں پر نہ چلائی جائے, تیر تلوار عورتوں پر نہ چلائی جائے, تیر تلوار معصوم بچوں پر نہ چلائی جائے, تیر تلوار بیماروں پر نہ چلائی جائے, ضعیفوں پر نہ چلائی جائے, تیر تلوار بمباری ہاسپٹلوں پر, دواخانوں پر نہ کی جائے. لیکن آج اسرائیل اتنی جہالت, اتنا تشدد بھرا ہوا ہے, اقوام متحدہ کی سرحدوں کو اس نے بالائے طاق پر رکھ کر آج مسجدوں پر, آج چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر بمباری کی جا رہی ہے, آج ہاسپٹلوں پر بمباری ہو رہی ہے, چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر بمباری کی جا رہی ہے, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں. کسی کا سر زخمی ہو رہا ہے چھوٹے معصوم بچوں کا, تو کسی کا پیر زخمی ہو رہا ہے, تو کسی کا بدن چھنی ہو رہا ہے, تو کسی کی سر کی کھوپڑی نکل کر گر رہی ہے, تو کوئی چھوٹا معصوم بچہ 3 مہینے کا ہے تو شہید ہو جاتا ہے, اور کوئی چھوٹی 3 ماہ کی لڑکی ہے, اس کے پورے پیر پر پلاسٹر پڑا ہوا ہے.
تو فلسطین پر یہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، دن بدن یہ ظلم ہو رہا ہے اسرائیل کی جانب سے، تو جنگ کرنے کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہے کہ بوڑھوں پر، ضعیفوں پر، کمزوروں پر تیر تلوار بمباری نہ کی جائے۔ غزہ کی تقریباً 25 لاکھ آبادی ہے، کھانے کا راستہ بند کر دیا گیا تھا، پینے کا راستہ بند کر دیا گیا تھا، اور بجلی کا انتظام ختم ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہاں کے مسلمان پریشانی کے عالم میں گزر رہے ہیں۔ سارے عرب کے ممالک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، سعودی عرب خاموش بیٹھا ہوا ہے، بحرین خاموش بیٹھا ہوا ہے، دبئی خاموش ہے، اور سارے اسلامی ممالک کہنے والے خاموش ہیں، غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ اور محمد بن سلمان سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کم عمر میں وہ مقام و مرتبہ حاصل کیا ہے جو حضرات صحابہ کرام کا منصب تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کم عمر میں وہ مقام پر، وہ منصب پر بٹھایا، تو حق کے لیے زبان کھولنا چاہیے۔ سارے عرب ممالک اگر ایک ہو جائے، متحد ہو جائے، تو اسرائیل ان لوگوں کے سامنے نقطہ ہے۔ ایک زمانے میں کہا کرتے تھے، ایک زمانے میں ہمارے بزرگان دین، تاریخ دانوں نے یہ بتایا ہے کہ اسرائیل جو ہے سارے اسلامی ممالک کے بیچ میں ہے، اگر سارے اسلامی ممالک مل کر تھوک دے تو اسرائیل دفن ہو جائے گا۔ تو جواب دینا چاہیے تھا، اسلامی ممالک کو جواب دینا چاہیے تھا، شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہیے تھا، لیکن سب لوگوں کو اپنی اپنی حکومتیں پیاری ہے۔ فلسطین کے معصوم بچوں کی چیخیں سنائی نہیں دے رہی ہے، فلسطین کے غزہ کے معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کے زخم دکھائی نہیں دے رہے ہیں، فلسطین کے معصوم بچوں کی سسکتی ہوئی بھلکتی ہوئی آوازیں کانوں میں سنائی نہیں دے رہی ہے۔ شاید کانوں کے اندر روئی کے پھائے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے شہادت پیش کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی دن بدن شہادت پیش ہو رہی ہے۔ فلسطین مسجد اقصی سرزمین شام ہے، کئی حضرات انبیاء کرام کی سرزمین ہے، 3 ہفتوں سے قیامت برپا ہے، کوئی منہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر جنگ کرنا ہی ہو تو اصول و ضوابط سے جنگ کرنا چاہیے، طاقت رکھ کر، ایک طرف طاقت رکھ کر نامردوں کی طرح حملہ کرنے کا نام جنگ نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی نے کیا تعلیمات دی گئے کہ بچوں پر، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر، بوڑھوں پر صحابہ کرام جنگ میں جایا کرتے تھے تو ان سے مقابلہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اور فلسطین نے بھی یہ سبق دیا ہے کہ وہاں کی ایک اسرائیل کی ایک ضعیف عورت کو چھوڑ کر یہ اسلام کا سبق زندہ کر دیا ہے، انہوں نے کوئی تشدد، کوئی ظلم نہیں کیا۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے فلسطین کا ہر اعتبار سے ساتھ دینا چاہیے۔ دوسرے ممالک کے سامنے فلسطین کی کیا ہے، دوسرے ممالک فلسطین کا ساتھ دینا چاہیے تھا، دوسرے ممالک کے سامنے سارے عرب ممالک اگر ایک ہو جائے تو اسرائیل ایک چھوٹا سا نقطہ نظر آتا ہے، ایک چھوٹا سا ناجائز بچہ ہے۔ فلسطین کے ایک ایک بچے کو، ان کی ہمت و بہادر، فلسطین کے ایک ایک معصوم بچے کو، بڑے بڑے بچوں کو، اور مرد حضرات کو، عورت اور خواتین حضرات کو، ان کی ہمت و شجاعت و بہادری کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کے پاس فضائی طاقتیں نہیں ہے، لیکن ان کے پاس حوصلہ ہے، ہمت و شجاعت و بہادری ہے۔ جو جملے حضرات صحابہ کرام کی زبان سے ہم لوگ سنا کرتے تھے، جو جملے حضرات صحابہ کرام کی زبان سے نکلتے تھے آج سے 1450 سال پہلے، وہ جملے آج فلسطین کے بچوں کی، مردوں کی، عورتوں کی زبان سے وہ جملے نکل رہے ہیں۔ خدا کی قسم، رب کی کعبہ کی قسم، ہمیں وہ جملے کبھی نہیں سنے ہیں، آج وہ جملے بچے، فلسطین کے بچے کہہ رہے ہیں۔ ہماری ہزاروں جانیں اگر ہوتی تو فلسطین کے لیے ہم لوگ قربان کر دیتے۔ اور چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو کلمہ پڑھا رہا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو، چھوٹا بھائی بڑا بھائی اس کے اوپر لیٹا ہوا ہے، ہاسپٹل کے اندر لیٹا ہوا ہے، نزا کی حالت میں ہے، تو چھوٹا بھائی اس پہ کہہ رہا ہے کلمہ پڑھ، قولوا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بھائیوں کو، اور بڑے بھائی چھوٹے بچوں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی ہمت و شجاعت و بہادری میں، ہمت و افزائی میں اللہ تبارک و تعالی اور برکت عطا فرمائے۔ اے فلسطین، ہم لوگ مظلوم ہیں، ہم وہاں پر نہیں آ سکتے، اگر آتے تو ہم بھی شانہ بشانہ برابر ساتھ دیتے تھے۔
سرزمین شام کئی کئی حضرات انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی جگہ ہے، سرزمین شام کئی کئی حضرات انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مزاریں بھی آج بھی اسی روئے زمین پر ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہم لوگوں کو دعا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت دی گئی، شجاعت و بہادری دی گئی، تہجد میں اٹھ کر ان لوگوں کے لیے دعائیں کرنا چاہیے، روزہ رکھ کر دعا کرنا چاہیے، صدقہ و خیرات نکال کر دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کئی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔